بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 18، 19، 20 اور 21۔ پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خبردار کر رہا ہے کہ جو آج زندگی گزار رہے ہو صرف اسی میں مگن نہ رہ جانا، بلکہ جو کل آنے والی ہے قیامت کا دن، اس کے لیے بھی یہی غور کر لو کہ وہاں کیا بھیجا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ کو لوگ بلا دیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، بعد میں کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے اور پھر نیک لوگوں کا انجام جنت ہوگا اور برے لوگوں کا اور نافرمانوں کا انجام جہنم ہوگا۔ لہذا اس دنیا میں نیک اور بد جو ہیں دونوں کے انجام آخرت میں ملنے والے ہیں، اور جنت میں جانے والے ہی حقیقت میں کامیاب ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو یہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا۔ پہاڑ کی مثال دی جو سب سے زیادہ مضبوط اور ٹھوس اور سخت ہوتا ہے۔ اگر یعنی جو شعور انسان کو اور عقل دی، یہی عقل و شعور اگر پہاڑ اور پتھر کو مل جائے تو اس قرآن کو سن کر وہ کانپ اٹھے اور دب جائے، پھٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لیکن جب انسان اپنے عقل و شعور کو استعمال کرنے کے بجائے اس کو بھی پتھر جیسا ہی بنا لے
تو پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایسی مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے کھول کے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کر لیں کہ کس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جنتیوں والی گزار رہے ہیں یا جہنمیوں والی گزار رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں یا پتھروں کی طرح ہی ہیں؟ اور اس بات کا ہر وقت انسان کو کھٹتا رہنا چاہیے کہ واقعی دنیا میں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس زندگی کے بارے میں کہ صبح سے شام تک دن گزر جاتا ہے، دن کے بعد ہفتے، مہینے اور سالوں گزرتے چلے جا رہے ہیں، یہ تو ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن جو مستقل زندگی کل آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کیا کی گئی ہے؟ اس کی فکر ہمیں اسی دنیا میں کرنی ہے۔ ہمیں زندگی کی بڑی تھوڑی اور مختصر سی مہلت دی گئی، لمبا چوڑا رہنے کے لیے ہمیں یہاں نہیں بھیجا گیا۔ ہر شخص اپنی زندگی کے ماضی پر غور کر کے دیکھ لے، جتنے سال گزرے ہیں وہ یوں ہی لگتا ہے بچپن سے لے کر آج تک کہ شاید کل کی بات ہے۔ اور یہ قرآن جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑوں پر اتارتے تو یہ پھٹ جاتے، قرآن کو جن لوگوں نے سمجھا اور اس پر عمل کیا ان میں سے ایک روایت یہ ہے، قال احد الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین كنت مع عمر رضی اللہ عنہ لما ذهب يعتمر فلقي مولاه على مکہ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ سفر میں تھا جب وہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عمر کا غلام ملا، فقال لمن ترکت مکہ، کہ مکہ کس کے حوالے کر کے آ گئے؟ یعنی مکہ کا یہ آدمی ذمہ دار تھا، سٹی کا نگران تھا، وہاں کا نظام حکومت چلانا اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ جب چھوڑ کے واپس آ رہا تھا حضرت عمر کو ملا تو انہیں پریشانی ہوئی کہ مکے میں پھر کس کو ذمہ دار اور نگران حکمران بنا کے آئے۔ قال ترکتها لابن ابزہ، میں ابن ابزہ کو وہاں پر مقرر کر کے آیا۔ قال عمر ومن ابن ابزہ ھذا، ابن ابزہ کون ہے؟ قال مولا لنا یا امیر المومنین، اس غلام نے کہا کہ امیر المومنین وہ ہمارا غلام ہے۔ قال ثقلت کا امو کا و مولا ایضاً، تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی تجھے افسوس، تجھ پر افسوس ہے، وہاں بھی غلام کو ہی مقرر کر آئے ہو۔ قال یا امیر المومنین انہ قارئ لکتاب اللہ، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس کو غلامی سمجھتے ہیں، وہ تو اللہ کی کتاب کا قاری ہے۔ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور وہ تو فرائض کا عالم ہے۔ قال عمر رضی اللہ عنہ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے آپ کے پیغمبر سے یہ بات سنی تھی، یقول ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے اور بعض قوموں کو ذلیل و رسوا کر کے۔ اب یہ اگرچہ غلام تھا لیکن قرآن کا عالم ہونے کی وجہ سے اس کی غلامی سرداری میں بدل گئی، اس کو مکہ کا حکمران بنایا۔ یہ قرآن ہی کی برکت تھی کہ اس نے
پسماندہ لوگوں کو، معاشرے میں گرے پڑے لوگوں کو اٹھا کے بلندیوں تک پہنچائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، لازم عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملازمت الذل لصاحبہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اسلام لانے کے بعد رسول کریم کے ساتھ اتنا چمٹے جیسے آدمی کا اس کے ساتھ سایہ ہوتا ہے، جیسے سایہ آدمی کا اس سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح عبداللہ بن مسعود مستقل نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئے۔ فَكَانَ يُرَافِقُهُ فِي حِلِّهِ وَتَرْحَالِهِ۔ نبی علیہ السلام کے گھر رہنے میں یا سفر میں ہر جگہ ہی ساتھ، وَيُصَاحِبُهُ دَاخِلَ بَيْتِهِ وَخَارِجِهِ، حتیٰ کہ گھر کے اندر اور باہر ساتھ رہتے۔ اِذْ كَانَ يُوقِظُهُ إِذَا نَامَ، جب آپ سوتے تو ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی جگانے کی۔ وَيَسْتُرُهُ إِذَا اغْتَسَلَ، جب آپ غسل فرماتے تو حضرت عبداللہ بن مسعود پردہ تان کے کھڑے ہو جاتے۔ وَيُلْبِسُهُ نَعْلَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کو جوتے پہناتے۔ اذا اراد الخروج، جب نبی علیہ السلام نے گھر سے نکلنا ہوتا۔ وَيَخْلَعُهُمَا مِنْ قَدَمَيْهِ اذا هَمَّ بِالدُّخُولِ، جب گھر داخل ہونے لگتے تو آپ کے پاؤں میں سے جوتے اپنے ہاتھوں سے اتارتے۔ کس قدر عظیم و شان خدمت حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ کی کرتے تھے۔ وَيَحْمِلُ لَهُ عَصَاهُ وَسِوَاكُهُ، آپ کی لاٹھی بھی اٹھاتے، آپ کی مسواک تک اٹھاتے۔ وَيَلِجُ الْحُجْرَ بَيْنَ يَدَيْهِ اِذَا آوَى إِلَى حُجْرَتِهِ، جب آپ اپنے کمرے کی طرف جانے لگتے تو پہلے عبداللہ بن مسعود اندر داخل ہو کر دیکھ لیتے کہ راستہ صاف ہے۔ اس قدر عظیم الشان نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے عبداللہ بن مسعود۔ ایک واقعہ ان کا ذکر کیا ہے، فقد اجتمع یوما اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مکہ، مکہ میں رہتے ہوئے صحابہ کرام اکٹھے ہوئے۔ وَكَانُوا قِلَّةً مُسْتَضْعَفِينَ، اس وقت تک صحابہ کرام تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ فقالوا، اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، وَاللَّهِ مَا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ هَذَا الْقُرْآنَ يُجْهَرُ لَهَا بِهِ قَطُّ۔ سارے صحابہ بیٹھے فکر مندی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ آج تک ان قریشیوں کو اور سرداروں اور کافروں کو کسی نے قرآن بلند آواز سے سنایا ہی نہیں ہے، انہوں نے آج تک سنا ہی نہیں۔ فَمَن رَجُلٌ يُسْمِعُهُمْ إِيَّاهُ، ہم میں سے کوئی دلیری کر سکتا جو ان کو قرآن سنائے؟ عَلَى الْإِعْلَانِ اور برملا۔ فقال عبداللہ بن مسعود انا اسمعهم إياه، حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ میں سنا کے آتا ہوں۔ فقالوا انا نخشاهم عليك، صحابہ نے کہا کہ ہمیں بھی آپ پر خطرہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا قبیلہ چھوٹا ہے، جسماً آپ کمزور ہیں۔ انما نريد رجلا له عشيرة، ایسا کوئی آدمی چاہیے جو جسمانی لحاظ سے بھی تکڑا ہو، جس کا قبیلہ بھی بڑا مضبوط ہے۔ تحمیہ وتمنعہ منہم اذا ارادوہ بشر، اگر وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہے کافر تو پھر اس کا قبیلہ کم از کم اس کو بچا لے۔ فقال دعونی فإن اللہ سیمنعنی ویحمینی، عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دیں، جانے دیں، میری اللہ حفاظت کرے، قبیلے کی ضرورت ہے۔ ثم غدا الى المسجد حتى اتى مقام ابراہیم فی الضحیٰ، صبح چاشت کے وقت مسجد حرام میں بیت اللہ میں عبداللہ بن مسعود پہنچے
مقام ابراہیم پر، وَقُرَيْشٌ جُلُوسٌ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، اور قریشی سردار کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے. فَوَقَفَ عِنْدَ الْمَقَامِ وَقَرَأَ، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ان کے درمیان میں قرآن کی تلاوت شروع کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رافعا بہا صوتہ، بلند آواز سے یہ پڑھا، اور سورت الرحمن شروع کر دی پڑھنی. الرحمن علم القرآن، آواز ان کی بڑی خوبصورت تھی، اور بلند آواز سے اپنے لہجے میں اور لہن میں پڑھتے گئے. وَمَضَى يَقْرَأُهُ فَتَأَمَّلَتْهُ قُرَيْشٌ، وہ پڑھتے گئے، کفار سنتے گئے، قریشی سنتے گئے کہ یہ سوچنے لگے کیا پڑھ رہا ہے. وَقَالَتْ مَاذَا قَالَ ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ، کہ یہ عبد کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے. تَبًّا لَهُ، اسے تباہی ہو. اِنَّهُ يَتْلُو بَعْدَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو وہی چیز پڑھ رہا ہے جو ان کا آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. وَقَامُوا إِلَيْهِ، سارے اکٹھے ہو کے کھڑے ہوئے. وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ وَجْهَهُ، سارے اس کے منہ پر اور اس کے جسم پر مارنے لگے. وَهُوَ يَقْرَأُ، اور وہ مسلسل پڑھتے چلے گئے اور مار کھاتے گئے. حَتَّى بَلَغَ مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ، یہاں تک کہ جتنا ان سے اللہ نے چاہا انہوں نے اس کی تلاوت کر ڈالی. ثُمَّ انصَرَفَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ وَالدَّمُ يَسِيلُ مِنْهُ، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف واپس آئے تو سارے جسم سے خون بہ رہا. فَقَالُوا لَهُ هَٰذَا الَّذِي خَشِينَا عَلَيْهِ، یہی بات تھی جس سے ہم آپ سے ڈر رہے تھے. فقال، کہنے لگے واللہ ما کان اعداء اللہ اہون فی عینی منہم الآن، خدا کی قسم آج تو یہ دشمن میرے آنکھ میں بہت ہی ہلکے محسوس ہوئے. یعنی پہلے مجھے تھوڑا محسوس ہوا کرتا تھا کہ یہ طاقتور لوگ ہیں، سردار ہیں، لیکن آج جو قرآن کی طاقت میرے اندر تھی اور میں نے تلاوت کی، اس کی وجہ سے مجھے میرے اندر روحانی طور پر میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ مجھ سے کتنے ہی زیادہ حقیر لوگ ہیں، کتنے کمزور لوگ. فقال، بلکہ کہنے لگے وَإِن شِئْتُمْ لَأُغْوَادِيَنَّهُمْ بِمِثْلِهَا غَدًا، اگر چاہو تو کل بھی میں تو ان کو اسی طرح سے سنا سکتا ہوں. قالوا لا حسبک، کہنے لگے نہیں اتنا ہی کافی. لقد اسمعتهم ما یکرہون، جس قرآن کو یہ ناپسند کرتے تھے تو نے سنا کے حق ادا کر دیا، وہ تو نے فرض ادا کر دیا. اس طرح کے کئی واقعات صحابہ کرام کے جو ہیں قرآن پاک کی عظمت کے، ان کو پڑھ کے غور کرے آدمی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابہ کرام اپنے جسم کی اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے، یہ مارے نہ کھاتے تو قرآن ہم تک نہ پہنچتا، یہ دلیری وہ نہ کرتے تو قرآن آج ہمارے پاس نہیں. یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ نسل در نسل جو ہے آج ہمارے پاس الحمدللہ اسی طرح قرآن محفوظ پہنچا. کوتاہی نہیں کی صحابہ، جہاں ضرورت محسوس ہوئی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جان پر کھیل کر قرآن سنا گئے. اس لیے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، اس کو انسانوں تک پہنچانا ضروری تھا اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے زمانہ تک زندہ رہے. فلما مرض الموت جاءه عثمان عائدا، مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بیمار کرسی پہ لے آئے.
فقال له ما تشتكي. حضرت عثمان نے پوچھا کہ عبداللہ آپ کو کیا تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ قال ذنوبی، کہنے لگے مجھے میرے گناہوں کا مجھے خوف لگا. یعنی موت کی اور بیماری کی تکلیف نہیں بتائی کہ میرا جسم درد ہو رہا ہے یا یہ تکلیف ہے جسم میں، یہ نہ، مجھے میرے گناہوں کا. قال فما تشتہی، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ قال رحمت ربی، کہ میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں، مجھے دوا یا ڈاکٹر نہیں چاہیے، مجھے اپنے رب کی رحمت چاہیے. قال الا آمر لك بعطائك الذي امتنعت عن اخذه منذ 6 سنين. حضرت عثمان نے فرمایا کہ عبداللہ آپ دنیا سے جا رہے ہو، اب تو اجازت دے دو، جو آپ نے بیت المال سے آپ کا حق بنتا تھا آپ نے لینے سے انکار کر دیا تھا، کہ میں آپ کی بچیوں کو کم از کم آپ کے بعد دے دیا کروں. اجازت دے دو، سالوں سے آپ نے اس کو اپنے وظیفے کو بند کیا، حساب لگا لیں. یعنی اپنا حق بھی نہیں لے رہے تھے. قال لا حاجت لی بہ، دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی بچیوں کے لیے فکر مند نہیں ہے کہ ان کا میرے بعد کیا بنے. کہتے نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں. قال یکون لبناتک من بعدک، حضرت عثمان کہنے لگے کہ آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا. قال اتخشى علی بنات الفقر، حضرت عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں عثمان کیا تم میری بچیوں کے فقیر ہو جانے سے خوف کھاتا ہے کہ وہ فقیر ہو جائیں گی میرے بعد، محتاج ہو جائیں گی؟ انی امرتہن ان یقرأن کل لیلۃ سورۃ الواقعہ، میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا چھوڑی ہے. وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا من قرأ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھ لے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا. میں نے تو یہ سورت سکھا دی ہے بیٹیوں کو، مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے ان کے میرے بعد پریشان ہونے کی. کس قدر حضرات یقین کامل ہے نبی علیہ السلام کے فرمان کہ میری بچیاں سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی، ان کو کبھی فاقہ نہیں چھو سکے گی. لیکن ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں دنیاوی لحاظ سے؟ کتنا ہمیں خوف ہے، پتہ نہیں ہماری اولاد ہمارے بعد کیا مجبوریوں میں پھنس جائے گی، پتہ نہیں انہیں روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر کوئی یقین ہی نہیں رہا ہے. اولادوں کے لیے غلط سلط کمائیاں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اور اللہ کے فرائض چھوڑ کر ان کی روٹی کی فکر کر رہے ہیں اور اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. یہ واقعہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان صحابہ جو قرآن پر حقیقی طور پر ایمان رکھتے تھے. ہمیں سے بھی ہر آدمی دعویٰ تو کرتا ہے میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں. نہیں مانتے کیا ہو؟ ماننا تو تب ہوتا ہے اگر اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. اس لیے کوشش کریں اس قرآن کے ساتھ دل لگی کریں. قرآن نہ آپ کو اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے دے گا، نہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہونے دے گا، نہ آپ کے بچوں کو بعد میں بھوکا مرنے دے گا. ان کے لیے مت لائف انشورنس کرواتے پھریں. اصل اور حقیقی لائف انشورنس اپنے بچوں کی قرآن ہے. ان کو قرآن سکھائیں، قرآن کی طرف لائیں.
اگر ہم لوگ قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنی اولادوں کو اس طرف لے آئیں، ہمارے تو زندگی کے دلدل دور ہو جائیں۔ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے ہر آدمی پریشان ہے اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، طرح طرح کی پریشانی۔ کوئی آدمی خوشحال آپ کو نہیں ملے گا، ذہنی طور پر ہر آدمی آپ کو مریض نظر آئے گا، نفسیاتی طور پر بیمار نظر آتے ہیں سارے انسان، کہ پتہ نہیں میرے لیے کل کیا ہو جائے گا، کل جا بھی نہ چھوٹ جائے۔ یعنی اس کل کی اتنی فکر ہے، جو مستقل کل آنے والی ہے اس کی فکر ہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کوشش کریں قرآن کو آج بھی شروع کر دیں پڑھنا، اس کو ٹائم دیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھی خدا کے بندو، ٹائم نے تو کبھی کسی کو فارغ نہیں کیا، ٹائم کو خود فارغ کرنا پڑتا ہے۔ جو آدمی کہتا ہے جی میں نے تو گاڑی کی لیز دینی ہے، میں کیسے دیہڑی جو ہے وہ گھر گزار سکتا ہوں؟ لیکن پیچھے اگر اس کا باپ یا ماں مر جاتی ہے، پھر اس کی لیز کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ چھوڑ کے بیٹھا ہوتا نا گھر پہ، ایکسیڈنٹ ہو جائے چھوڑ کے بیٹھا ہوتا نا گھر میں، بیمار ہو جائے چھوڑ کے بیٹھا ہوتا نا گھر میں۔ یعنی ان کاموں کے لیے تو چھوٹ جاتا ہے سب کچھ۔ اور اگر نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑے تو ٹائم نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالنا پڑے تو ٹائم نہیں۔ اس لیے ہماری تو یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی آخرت کی بھی فکر کریں۔ سارا وقت زندگی کا اسی دنیا کی خاطر نہ برباد کر کے خالی ہاتھ یہاں سے چلیں، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں جو ہم آ کے آخرت میں اللہ کے سامنے کچھ پیش کر سکیں، دکھا تو سکیں کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ کوشش کی، تیرا دین سکھانے کے لیے یہ محنت کی، کچھ تو پیش کرنے کے لیے وہاں موجود ہو۔ اور اگر بھاگتے بھاگتے جو کیفیت یہاں انسانوں کی بنی ہوئی ہے، اسی طرح ہی زندگی کا خاتمہ ہو جائے تو وہاں کیا پیش کیا جائے؟ ہر لمحہ اپنی آخرت کی فکر جو ہے وہ اپنے سینوں کے اندر تازہ رکھیں۔ پتہ نہیں کس وقت ہمارا زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ اور آج کل تو خاتمہ بھی ایکسیڈنٹل ہوتا ہے، وہ لمبی چوڑی بیماریاں اور بستروں پر لیٹے رہنا سالوں تک، وہ نہیں ہے، آدمی اچانک ہی ہارٹ اٹیک ہوتا مر جاتا، ایکسیڈنٹ ہوتا مر جاتا، آنن فانن ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے اس اچانک موت سے خوف کھاتے ہوئے آخرت کی تیاری کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی زیادہ سے زیادہ ہمت اور توفیق دے، اور جو دنیا کی گرد و غبار ہمارے دل و دماغ پر پڑی ہے اس کو اللہ تعالیٰ چھانٹ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔